ویلکم بیک ناظرین. SIFC کا فلیگ شپ منصوبہ ہے مائنز اینڈ منرلز، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے. خیبر پختونخوا میں مائنز اینڈ منرلز کی بات کی جائے تو آج جنید اکبر صاحب نے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر تحفظات ہیں، JUIF بھی اس پہ کہہ رہی ہے کہ تحفظات ہیں. تو اگر چاہتی ہے اسٹیک ہولڈرز چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ آگے بڑھے، یہ منصوبے کے حوالے سے کام ہو، یہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، کمپنیز آئیں، وہ یہاں سے جو ہے مائنز اینڈ منرلز ایکسٹریکٹ کریں، تو کنسنسس بھی بہت ضروری ہے. کیا یہ کنسنسس ہو پائے گا؟ حافظ حمداللہ صاحب سے جانتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، آئین پہ عمل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ ہونا ہے بالکل. یہ جو آئین ملک اور ریاست کے درمیان، یہ آئین بھی ایک دستاویز ہے جو انہوں نے عوام اور ملک کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. ملک کے اپنے حقوق ہے، اپنے تقاضے ہیں ریاست کی، اور عوام کے اپنے تقاضے ہیں. کیا عوام کے بغیر اس ملک کی کوئی حیثیت ہے؟ آج اگر 10 لاکھ فوج ہے تو 10 لاکھ فوج کے پاس کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، یہ وردی کے لیے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ دے رہے ہیں نا، میں دے رہا ہوں. تو میرا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ مجھے تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے. میں تو زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے نہ اسپتال کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، مجھے روڈ مت دو، مجھے بجلی مت دو، مجھے گیس مت دو، میری زندگی مجھے دو. میں غیر محفوظ ہوں، لیکن پھر بھی مجھے دہشت گرد کہا جا رہا ہے. ایسے قانون بن رہے ہیں، جس دن میرے سر پر ہاتھ رکھا گیا کہ تم دہشت گرد ہو، اسی دن میں دہشت گرد ہوں. 90 دن کے لیے مجھے اٹھایا جائے گا، میں اس کو کسی کورٹ میں چیلنج بھی نہیں کر سکوں گا. یہ کس قسم کا قانون ہے؟ آپ نے مائنز کی بات کی. آئین کا میرے خیال 172 آرٹیکل ہے اس کے، یا میں بھول نہ چکا ہوں. اس میں آپ دیکھیے عوام کا اس میں کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ قانون بناتے ہیں گھنٹوں میں، دنوں میں، اور کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ قانون ہے کیا. عوام کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، اور یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اس میں عوام کا شیئر کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باہر کا کوئی کمپنی مت آئے، بے شک آئے. ہمیں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ہماری حکومت میں اور ریاست میں کہ وہ خود یوٹیلائز کرے ان چیزوں کو. اس لیے باہر جانا پڑتا ہے، اس سے بھی بھیک مانگتے ہیں کہ آئیے آپ کی کمپنی آئی ہے، آپ کی کمپنی آئی ہے. لیکن مقامی لوگوں کا، مقامی حکومتوں کا، صوبائی حکومت کا اس میں حصہ کیا ہوگا؟ بے شک آپ یہ فیصلہ کریں، بے شک آپ یہ فیصلہ کریں 100 میں 50 آپ ان کو دے دیں. 50 پاکستان کا ہوگا، جو 50 ہے 50 میں 50 صوبے کا ہوگا، بلوچستان کا 50 اسلام آباد کا. آپ بتائیے ریکارڈنگ میں بلوچستان کو کتنا مل رہا ہے؟ اگر میں تفصیل پہ جاؤں، پاکستان کو 5 روپے بھی نہیں مل رہے، تو پھر کیوں نہیں مل رہے بلوچستان کو؟ تو مائنز اینڈ منرلز بل کا آپ نے قانون بنایا. آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے. آپ نے معاہدہ بھی کیا ایک کمپنی کے ساتھ، امریکن ایک کمپنی ہے جو میں نے پڑھا ہے سوشل میڈیا پر. وہ کمپنی مقروض بھی ہے، وہ کمپنی ناکام بھی ہے. وہ کمپنی، اسی کمپنی کے ساتھ $50 کروڑ کا معاہدہ ابتدائی مرحلے میں ہوا ہے. کس کی وسائل کی؟ بلوچستان کے لوگوں کی وسائل کی. لیکن ان سے تو پوچھئے اس کا حصہ اس میں کیا ہوگا. وہاں نہ علاج کے لیے کوئی اسپتال ہے، وہ دے کے دیں گے. آپ تعلیم کے لیے دیں گے، اسکول آپ تعلیمی ادارہ دیں گے، بجلی دیں گے، گیس دیں گے، زندگی کے سہولیات دیں گے، ضروریات دیں گے، اس کو روڈ دیں گے. آج بھی پتہ نہیں وہ جہنم میں رہتے ہیں. کوئٹہ آنے تک وہ 1 مہینہ 2 مہینے سوچتے ہیں کہ میں کوئٹہ کب جاؤں گا. روڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بیماری بھی ہے، کیسے پہنچ سکوں گا. جب زچہ بچہ کی کوئی بیماری ہوگی وہ حیران ہو، پریشان ہوں گے کہ ہم اس کو کوئٹہ تک کیسے پہنچائیں گے. تو جب صورتحال یہ ہو بلوچستان میں، صاف پانی پینے کے لیے آپ کو وہاں نہیں مل رہا، زراعت کے لیے بجلی نہیں ہے، اگر بجلی ہے تو سولر پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، اور اگر وہ چیزیں ہیں، ہیلتھ نہیں ہے، ہیلتھ ہے تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں افغانستان. جو کچھ خزانے وہاں بلوچستان کے پہاڑوں میں، ان کی زمینوں میں تانبے اور کاپر کی ہے، وہ آپ لے کے گئے. ریکارڈک ہے. آپ گوادر کی مثال لے لیں. گوادر یہ سی پیک بغیر گوادر کے ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. اگر آپ کا بس ہوتا تو آپ سی پیک گوادر بھی اسلام آباد میں لے کے آتے، لیکن نہیں لے آ سکتے ہیں نا. یا لاہور میں لے کے آتے، یا لاڑکانہ لے کے جاتے. تو جب سی پیک گوادر کے بغیر نامکمل ہے تو $70 ارب آپ کو چائنا دے رہا ہے. مجھے بتائیے 1 فٹ موٹر وے مجھے بتا دے بلوچستان.
بلوچستان کے حالات کی بات تو کریں، جب صورتحال یہ ہو تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ خیبر پختونخوا کے حالات کی بات کریں، دہشت گردی بھی پنپ رہی ہے، کنسنسس بھی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان نہیں ہو رہا، اسٹیک ہولڈرز اور حکومت کے درمیان بھی ہم دیکھ رہے ہیں گیپ نظر آ رہا ہے گورننس کو لے کے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے مسائل میں؟ تو آپ پاکستان گرا ہوا ہے، عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے، سیلاب آیا، سیلاب کے بعد ٹماٹر 290 روپے کلو پہ پہنچ گیا، ابھی سبزیاں اور مہنگی ہونی ہیں. کس طرح سے چلے گا یہ سسٹم آئندہ 5 سالوں میں، آئندہ 2 سالوں میں؟ آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ جی مجھے تو جو مین چیز ہے نا، دیکھیں یہ ایک آفت آئی ہے، اللہ نہ کرے کل کو کوئی اور بھی آ سکتی ہے، ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ دنیا کا ایک معمول ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی تیاری کیا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے نپٹا رہے ہیں یا آپ کو کچھ نہیں پتہ اور آپ ہکے بکے اس کے سامنے لیٹ گئے اور بس جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہوتے چلے جائیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. سوال تو یہ ہے. اور آپ جو جس چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے بر وقت درست کی ہوتی، یعنی پوری دنیا کا یہ معمول ہے کہ مقامی حکومتیں جو ہیں یہ فرسٹ رسپونڈر ہوتا ہے کسی بھی آفت میں، چاہے وہ بجلی گر جائے کہیں پہ یا وہ فلڈ آ جائے، زلزلہ ہو، کوئی تعاون پھیل جائے، کچھ بھی ہو، ان کے پاس دنیا میں جو مشینری ہوتی ہے، جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو ان معلومات ہوتی ہیں، جن کی دلچسپی ہوتی ہے اس کام میں. دیکھیں میں ایک ڈپٹی کمشنر ہوں، ابھی 2-3 اے سی نکال دیے ہیں نا، تو میں کہیں جاتا ہوں، میں نے 3 مہینے رہنا ہے، میں جانے میں راضی ہی نہیں تھا. میں وہاں سے دن رات اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے وہاں تبادلہ کروانا چاہوں گا تو فلڈ کے لیے میں جا کے ناک رگڑوں گا. میں تو کہوں گا اچھا یار میں یہاں سے جاؤں، میں تو ادھر جانا ہی نہیں چاہتا، میرا تو گھر لاہور میں. تو آپ مجھے پھر بتائیں کہ جب تک آپ مقامی حکومت نہیں بنائیں گے اور آپ ون مین شو رکھیں گے، کیونکہ آپ نے وہ بنانی ہے، وہ جو سوشل میڈیا کی فلمیں ہوتی ہیں اور وہ دکھانی ہے، ایک بناوٹ سی دکھانی ہے کہ آپ بہت سخی ہیں اور آپ بہت ماشاءاللہ کمالات کر رہے ہیں، اور کسی وزیر کا نام آپ کو، کسی پنجاب کے وزیر کا نام آتا ہے، کسی سیکٹری کا نام آتا ہے، کسی کا نہیں. بس وہ ہر چیز جا کر کوڑا کرکٹ کا مرتبان ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کی تصویر ہے. اگر وہ کوئی اور بھی اپنی مدد کرنا چاہ رہا ہے اپنے تحت تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی یہی تصویر لگائیں گے، چاہے وہ اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ تو جب آپ اس طرح کی، یہ کہاں پہ ہوا ہے کہ اس کو بھی کہا گیا کہ آپ کی بالکل ہوا نوٹیفیکیشن آپ نے نہیں دیکھے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، کوئی پرسنلی اپنی کسی کی امداد کر رہا، اس پہ بھی مریم نواز صاحبہ کی تصویر اس شو کے بعد میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں نوٹیفیکیشن، آپ کی بات بتا دیں کہ وہ فیک ہے کہ ریل ہے. میں نے تو چیک کیا ہے، مجھے تو اصلی ہے، پتہ ہے کہ اصلی ہے. مجھے میرے حلقے میں، میرے ضلع میں لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لوگ پرائیویٹ امداد کر رہے تھے اور اس پہ انہوں نے کہا گیا کہ حکومتی تصویریں یہ بینر لگائے، نہیں تو ہم نہیں جانے دیں گے. جو مختلف لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لی، بالکل 2 دن بعد ان کی بیل ہوئی کہ جی ہم نہیں کرتے ہیں یہ کام. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے حافظ صاحب؟ تو ایک منٹ میں آخری جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو اس میں جو صورتحال ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں جو غلط کرتے جا رہے ہیں اور جب کوئی اس کی نشاندہی ہوتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں. اب ہم کیا کریں؟ یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، پوری دنیا میں نظام چلتے ہیں، یہ ہم کو علیحدہ ملک تو نہیں ہے. چائنا جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں چائنا ماڈل چاہیے، ملیشیا جاتے ہیں تو کہتے ہیں ملیشیا ماڈل ٹھیک ہے. ابھی جاپان گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہمیں جاپان ماڈل چاہیے. تو ابھی جب چین گئے ایک صاحب تو واپس آئے تو پتہ چلا کہ شنگھائی الیکٹرک بھاگ گیا پاکستان سے، انہوں نے بسرا بوریہ لپیٹ لیا. دوسرے صاحبہ وہ جاپان گئی ہیں، واپس آئے تو پتہ چلا یامہا نے اپنا بستر بولیہ گول کرے. یہ تحفے دے رہے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں ادھر اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں. اب یہ ہم آپ کے سامنے ہیں، میں کیا بولوں اس کے بارے میں؟ یہ کلوزنگ ریمارکس کی طرف آتے ہیں، 2 منٹ ویسے بھی رہ گئے. حافظ صاحب ہم نے سارے ایشوز ڈسکس کیے، ہم نے کہا کہ ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، ہم نے کہا کہ یہ ایشوز ہیں. اگین سوال یہ کہ اس سسٹم میں ہم اور آپ بھی آتے ہیں، JUIF بھی آتی ہے، آپ کا اسمبلی میں جانا بھی آتا ہے، ان کا بطور عوامی نمائندہ ابھرنا بھی آتا ہے. آج نہیں کل دوبارہ ملک میں الیکشنز ہونے ہیں، تو کیا پھر آپ کو جب اتنے زیادہ مسائل ہیں پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں، اگر اس سسٹم میں اتنی خرابی ہے then I won't be the part of this system؟ دیکھیے میں ایک بات عرض کر لوں، اصولی بات، جب ایک آدمی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے اسمبلی آتا ہے تو وہ اپنے عوام کے لیے، ان کی ضرورتوں کے لیے، ان کی مجبوریوں کے لیے روتا ہے. جب ایک آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں عوام مجھے ووٹ دے یا نہ دے لیکن لانے والے کوئی اور ہے، آپ بتائیے وہ روئے گا عوام کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے وہ آواز اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھائے گا. تو آج کی اسمبلیاں یہی ہے، وہ عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں. آج کی اسمبلیاں وہ جہاں سے آئے ہیں یہ لوگ انہی کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آئندہ پھر وہ ہمیں لے کے آئیں گے، تو آئندہ پھر وہ لے کے ہمیں آئیں گے اسمبلیوں میں تو وہ اسی کو خوش کریں گے.
تو 25 کروڑ عوام کو کون خوش کرے گا؟ تو ان کو کون 18 مطمئن میں کرے بھی گا؟ یہی سسٹم تھا، 13 میں بھی 18 میں بھی یہی تھا، یہی سسٹم تھا، 18 میں بھی یہی تھا، 24 میں بھی یہی تھا۔ اگر یہ لوگ اسی طرح کریں گے جیسے ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ خاکم بدہن، یہ پاکستان کبھی بھی نہیں سدھر جائے گا، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ لکھے۔ لیکن اگر آپ عوام کو رائے کرنے کا حق نہیں دیتے ہیں، بولنے کا حق نہیں دیتے ہیں، کمزوریوں کی نشاندہی کا حق نہیں دیتے ہیں، وہ اپنے غریب عوام کے لیے رونے کا حق آپ نہیں دیتے ہیں، زبان دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں، زبان کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آج مجھے بتائے عوام کے لیے پھر کون آواز اٹھائے گا؟ اگر آپ آج سچ بولے، یہاں آپ سچ بولتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اگر آپ پورا سچ بولے، کل آپ ادھر نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں ناظرین آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے، یہاں میں کوئی دو بات نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے۔ پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، ان مسائل کے حل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ کیا ہونا چاہیے ان مسائل کا حل۔ پہلے تو ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے، ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کے لیے پلان ہونا چاہیے، اور پلان بڑا ضروری ہے۔ پلان بنتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کچھ ہماری اپنی کمزوری ہیں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا۔ بہرحال فی الحال کے لیے اتنا ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ، اللہ حافظ۔